پاکستان پیپلز پارٹی کا اور آپ کا رشتہ 3 نسلوں کا رشتہ ہے. یہ 3 نسلوں کے رشتے کے نتیجے میں جو پاکستان کو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا، جو آزاد کشمیر کو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا، وہ آپ کا قائد عوام کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو اور ڈھڈیال کے جیالوز کا خون پسینہ کا محنت کے نتیجے میں ہے. آپ نے پاکستان کو اسلامی جمہوری متفقہ آئین دلوایا تو قائد عوام نے دلوایا اور آپ نے دلوایا. اگر پاکستان کو اٹامک قوت بنایا تو قائد عوام نے کیا اور آپ نے یہ کام کر کے دکھایا. اگر پاکستان کو میسائل ٹیکنالوجی دلوائی دی تو وہ کام شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کی اور آپ نے کی. اب ہم ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں اور اس مشکل دور میں نیا نسل نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور جو نیا نسل نے کشمیریوں کے جدوجہد کے حقوق کی جدوجہد کرنا ہے، پاکستان کے عالمی سطح پہ، پاکستان کے اندر اور عالمی سطح پہ جو حقوق کا جدوجہد ہم نے کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ میں اور آپ مل کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کے وہ جدوجہد ہم کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر نسل اپنا حقوق کی جدوجہد لڑتے ہیں. اور جہاں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سرزمین بے آئین کو اس اسلامی جمہوری متفقہ آئین دلوایا، تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جمہوریت بحال کی اور صدر زرداری نے 18ویں ترمیم کی صورت میں وہ 1973 کا آئین بھی بحال کروایا، صوبے کو اپنے حقوق دلوائے، پختونخوا اور گلگت بلتستان کو اپنا شناخت دلوایا. اب میرا نسل نے، آپ کا، میں اور آپ نے مل کے جو نیا نسل کا جدوجہد ہے، جو حقوق کا جدوجہد ہے، جو حق حاکمیت کا جدوجہد ہے، جو حق ملکیت کا جدوجہد ہے، جو حق روزگار کا جدوجہد ہے، جو نیا نسل کا جدوجہد ہے، وہ میرا اور آپ کو جدوجہد ہے. اور ہم ویسے ہی کامیاب ہوں گے جیسے ہمارے بڑوں اپنے حقوق لینے میں کامیاب تھے. جہاں تک حق حاکمیت کی بات ہے، حق حاکمیت کا نعرہ ہے، یہ کسی ایک فرد کی، کسی ایک گروپ، یہ کسی ایک جماعت کا نعرہ نہیں ہے. یہ ہر کشمیری کا، ہر پاکستانی کا نعرہ ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور میں 2 الیکشن سے یہ 3 بنیادی باتیں، حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار، ہمارا منشور کا حصہ ہے. میں 2 الیکشنز انہی نعرے پہ، کسی یہاں کا تنظیم بننے سے پہلے 2 الیکشنز میں انہی نعروں پہ گلگت بلتستان سے اسی منشور پہ لڑ کے آیا ہوں. اور حال ہی میں گلگت بلتستان کے عوام نے، تمام ان کے ڈویژنز نے پاکستان پیپلز پارٹی کو پہلی بار تاریخ میں نہ صرف بھاری اکثریت دلوائے مگر ایک مت چھوڑ، وہ مت کہ جو اسلام آباد کا حکومت سنبھالتا ہے وہی کا حکومت گلگت بلتستان میں بنتا ہے، انہوں کی حکومت یہاں کشمیر میں بنتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، گلگت بلتستان کے آدھے مسئلے، آزاد کشمیر کے آدھے مسئلے اسی بات سے جڑے ہوئے ہیں کہ جس کا حکومت وہاں ہے وہ زبردستی اپنا حکومت یہاں بناتے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی جیسے گلگت بلتستان کے جیالوں نے میرے ساتھ مل کے وہ مت توڑا ہے، انشاءاللہ تعالی 27 جولائی کو آپ اور میں مل کے آزاد کشمیر میں بھی وہ مت توڑیں گے. جہاں تک آزاد کشمیر کے حق حاکمیت کا جدوجہد ہے، وہ حق حاکمیت جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی محنت کر رہی ہے، جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں سیاسی جدوجہد لڑ رہے ہیں، وہ ایک عالمی سطح کا حق حاکمیت کا جدوجہد ہے اور ایک ہمارے ہاں جو اپنے ہاں حق حاکمیت کا، اندرونی حق حاکمیت کا جو جدوجہد ہے. تو عالمی سطح پر
جو حق حاکمیت کا جدوجہد ہے اس سے تو آپ سب واقف ہو، ہر پاکستانی واقف ہے، ہر کشمیری واقف ہے، اور وہ اتنا میں کور ہو جاتا ہے کہ میرا نعرہ، آپ کا نعرہ، رائے شماری، رائے شماری۔ اور یہ جو نعرہ ہے، میں بحیثیت آپ کا وزیر خارجہ، اس ملک کا تاریخ کا سب سے کم عمر وزیر خارجہ، میں نے یہ نعرہ عالمی سطح پہ چاہے وہ آپ کا آواز قومی متحدہ میں پہنچنا پڑے تو میں نے وہاں اٹھائے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ جو ہمارا OIC کے کانفرنس ہوتا تھا، 2 ایسے علاقے تھے جس کو میں خاص طور پہ انشور کرتا تھا، ایک میرا کشمیر کا آبزرور سٹیٹس اور ایک فلسطین کے نمائندے، کہ ان کو بولنے کا موقع ملے۔ اور جو آپ کا آبزرور سٹیٹس جو کشمیریوں کا ان OIC کے فورمز میں تھے، وہ آبزرور سٹیٹس شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کو دلوایا۔ آپ کا آواز، آپ کا عالمی سطح کا جو حق حاکمیت کا جدوجہد ہے، چاہے وہ اس کو بھارت کے سرزمین پہ، جب میں 7-10 سال بعد پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا جو بھارت کے سرزمین پہ گیا تھا، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس لیے عالمی دنیا میں مودی کو بچر آف گجرات کہا تھا، اس کی وجہ سے بھارت نے میرا سر پہ پرائس رکھا تھا، لیکن ان تمام خطرات کے باوجود میں بحیثیت آپ کا وزیر خارجہ مودی کے سرزمین پہ جا کر کہا تھا کہ آپ کو کشمیر کے عوام کے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا۔ تو جہاں تک عالمی سطح کا جدوجہد ہے، وہ جدوجہد ہم 3 نسلوں سے لڑتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی نسل در نسل لڑیں گے، 1000 سال لڑیں گے، لیکن پورا جو ہمارا کمٹمنٹ ہے تمام کشمیر کے حوالے سے، اس کے حوالے سے ہمارا جو جدوجہد ہے وہ برقرار رہے۔ جہاں تک آپ کے حق حاکمیت کے بارے میں، پاکستان کے اندر یا آزاد کشمیر کے اندر مزید حقوق کی جو آپ کی خواہش ہو، جو آپ کے اندر حق حاکمیت کے آپ کے حقوق ہیں، اس کے لیے بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو آپ کو آپ کے حق حاکمیت پاکستان کے اندر یا آزاد کشمیر کے اندر دلوا سکے۔ یہ تو ہمارا تاریخ ہے، یہ تو ہمارا پہچان ہے۔ ہم نے پاکستان کے اندر جتنے بھی حقوق ہیں، چاہے وہ جمہوری حقوق ہو، چاہے وہ کسانوں کے حقوق ہو، مزدوروں کے حقوق ہو، خواتین کے حقوق ہو، اقلیتوں کے حقوق ہو، بلوچستان کے حقوق ہو، پختونخوا کا نام ہو، گلگت بلتستان کے حقوق ہو، یا آپ کے اپنے حقوق ہو، وہ کس نے دی؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دی، یا قائد عوام نے دیا، یا شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے دی، یا صدر زرداری نے دیا۔ اور اب سوال اٹھ رہے ہیں، سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ایسے، پاکستان کے ساتھ جو 2 ایسے علاقے ہیں جن پہ جو پسماندہ علاقے بھی کہا جاتے ہیں اور اہم ترین علاقے بھی کہا جاتے ہیں، اور وہ علاقے انتظار میں ہیں، نسل در نسل انتظار میں ہیں کہ کب ہم پاکستان کا حصہ بنیں گے، یا کب ہم اپنا مستقبل کے فیصلے لیں گے، اور تب تک وہ انتظار میں ہی رہ رہے ہیں۔ اور وہ علاقہ ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، اور ہم بالکل کمیٹڈ ہیں، ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو عالمی سطح کا آپ کو جدوجہد ہے اس پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم سے ایسے کوئی غلطی ہم نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے اندر جس سے آپ کو عالمی سطح کے جدوجہد کو کوئی نقصان پہنچے، وہ نہ پہنچے جو نقصان، لیکن نقصان پہنچائے بغیر میں چاہتا ہوں کہ جتنے حقوق ہم دے سکتے ہیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام کو عبوری سطح تک، جب تک آپ کا وہ رائے شماری نہ ہوا تو وہ ہمیں دینا چاہیے۔ وہ اب وقت آ گیا ہے، میں گلگت بلتستان کا جگہ جگہ جا کے واپس آ کے آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں، اور یہاں گلگت بلتستان کا پلس، یہ آزاد کشمیر کا پلس بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پرانے جو ہمارے سینئرز ہیں، جو یہ بڑا لمبا عرصے سے یہ جدوجہد لڑتے آ رہے ہیں،
وہ اپنی جگہ، لیکن جو نیا نسل ہے، جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا اکثریت کا پاپولیشن ہے، وہ اب پرانا تنخواہ پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. حق حاکمیت کے حوالے سے وہ مزید حقوق چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو وہ حقوق دینا چاہیے. جہاں تک آئینی سوالات ہے، یہ آئین سازی پارلیمان کے تھرو ہوتا ہے. آئین سازی سڑک پہ نہیں ہوتا، آئین سازی زبردستی نہیں ہوتا. آئین سازی ایک اجتماعی فیصلہ ہوتا ہے، مل بیٹھ کے مشاورت کر کے فیصلے کیے جاتے ہیں. آئین سازی کا کام وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آتی ہے اور کسی کو آتی نہیں. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی الیکشنز کے بعد ہم آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں کانسٹیٹیوشنل کنونشنز بلائے جائیں گے، اور ان کانسٹیٹیوشنل کنونشنز میں تمام لوگوں کو یہ موقع دیں گے کہ اصلاحات کے ان کا کیا تجویز ہے. جہاں تک حق حاکمیت کا سوال ہے، حق ملکیت کا سوال ہے، یا جو بھی حقوق آپ کو چاہیے، فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. کشمیر کا فیصلہ تو کشمیر ہی کر سکتا ہے، پاکستان نہیں کر سکتا، بھارت نہیں کر سکتا، کوئی اور ملک نہیں کر سکتا. یہ فیصلہ تو آپ کا تجویز دے سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی نے جہاں تک ریزرو سیٹ کی معاملہ ہے، اس پہ ہم اپنا تجویز ہم نے دیا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے مہاجرین کی نشستوں کو، ان کو نمائندگی، ان کا ووٹ کا اختیار، ان تمام چیزوں کو تحفظ دیتے ہوئے اتنا اصلاحات تو ضرور کرنا چاہیے، اتنا اصلاحات تو ضرور کرنا چاہیے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر. اس کے لیے جو پیپلز پارٹی کا تجویز تھا، باقی جماعتوں اس پہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے. مزید بات کرنے کی ضرورت ہے تو مزید بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ طریقہ، جس طریقہ سے یہ سسٹم چلتا آ رہا ہے، وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا.